رونق اسٹیج، سادات ذوی احترام، علماء کرام، حفاظ کرام، قاری صاحبان، حاضرین بزم، پردہ نشین مخدرات اسلام، بالخصوص محب گرامی برادر طریقت فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ شیخ افضل نظامی صاحب قبلہ قدس سرہ العالی و جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ مجالس ذکر شہدائے کربلا کی آج 7ویں نشست میں ہم اور آپ حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ مالک ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہماری عقیدتوں کا یہ نذرانہ قبول فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے سفیر امن حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، یزید کی نشوونما اور یزید کی تربیت کس حوالے سے ہوئی اور یزید اس امت کے لیے کس طرح سے فتنہ پرور ثابت ہوا، اس عنوان پر چند گوشے کل ہم نے سماعت کیے تھے۔ عنوان مفصل تھا، وقت تنگی دامن کا شکار ہو رہا تھا۔ آج کا عنوان بھی تفصیل طلب ہے۔ اسلام کا ہر عنوان تفصیل طلب ہے، لیکن وقت اپنے دامن کو تنگ کر کے بیٹھتا ہے۔ جتنا ہم سے بن پڑے گا اتنا انشاءاللہ العزیز ہم ضرور سنیں گے۔ حضرات، قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن بنا کے انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ ایندھن سمجھتے ہیں؟ لکڑی ایندھن ہے، لکڑی سے آگ جلتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے آگ جلائی جا سکتی ہے وہ ایندھن ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جہنم میں انسانوں کو ایندھن بنا کے ڈالے گا اور پھر آگ بھڑکے گی۔ آپ کے معلومات میں اضافے کی خاطر، ویسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پھر بھی میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک جہنم اپنی حرارت پر برقرار ہے۔ جہنم میں کبھی موسم سرد نہیں ہوتا ہے۔ جہنم کی گرمی کبھی اس کی ڈگری لو نہیں ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ اور ٹیمپریچر کیا ہے جہنم کا؟ جہنم ابھی چلتے ہوئے جائیں گے تو سمجھیے 500 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اتنی دور سے جہنم کی تپش محسوس ہوگی۔ اگر چلتے ہوئے جائیں گے تو 500 سال لگیں گے ہم کو، اتنی دور ہم کھڑے ہوں گے حشر میں، اور وہیں سے جہنم کی تپش اور گرمی محسوس ہوگی۔ یہ حرارت اور یہ ٹیمپریچر ہے جہنم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کی آگ زمین پر ڈال دی جائے تو اس کی تپش، اس کی گرمی سے پوری زمین جل کے خاکستر ہو جائے گی، اور جتنا پانی ہے سب سوکھ کے دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ یہ جہنم کی سوئی کے ناکے کے برابر آگ کا عالم ہے۔ تو جہنم تو ساری آگ سے بھری ہوئی ہے اور بھڑک رہی ہے، اور آگ کے بھڑکنے کا عالم کیا ہے؟
جب اللہ نے اس آگ کو پیدا فرمایا تھا تو وہ آگ سفید تھی. کیا تھی؟ سفید تھی. 1000 سال تک صرف اس آگ کو بھڑکایا گیا ہے. جیسے کڑھائی چڑھانے سے پہلے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پکوان میں کڑھائی رکھنے سے پہلے بگونا رکھنے سے پہلے آگ بھڑکاتے ہیں. ایسے آگ کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک. تو جب جلی آگ اس وقت سفید تھی. 1000 سال بھڑکتے بھڑکتے وہ پیلی ہو گئی. پھر 1000 سال بھڑکایا گیا اس کو تو وہ سیاہ ہو گئی ہے, کالی ہو گئی ہے. اور اب جہنم کی آگ کالی ہے. پھر آپ اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. تو قرآن مجید کے اس آیت کے حکم میں اہل بیت اطہار مدینے سے مکہ, مکے سے جورانا, جورانے سے کوفہ کی طرف چلے. ان کا مقصد یہی تھا. حضرت امام عالی مقام ہر مقام پہ یہی فرماتے تھے, قرآن میں اللہ نے جو حکم فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, میں اسی پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. خود بھی جہنم کی آگ سے بچتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان بھی اس جہنم کی آگ سے بچ جائے. جب یزید کی خلافت کا اعلان ہوا, عہد شکنی ہوئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خنودگی کے عالم میں یا غشی کے عالم میں یا جو ان کی حالت تھی, مختلف روایات ہیں. وہ دمشق میں تھے, ان کی نزا کی حالت تھی. اس عالم میں یزید یہودیوں کے مشورے پہ, کل میں نے یہ بات آپ کو بتایا تھا, یہودیوں نے اسے مشورہ دیا تھا. حضرت امام حسن اور سرکار امام حسین کی عظمت دیکھ کے اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی. وہ مدینے سے باہر گیا شراب پینے کے لیے. تو یہودیوں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو تو کر سکتا ہے, تو اپنے باپ سے جانشینی کا اعلان کروا لے, خلیفہ بن جا, پھر سب کچھ تیرا ہوگا, سب تیری عزت کریں گے, تیرا احترام کریں گے. نفس امارہ کا مارا ہوا یزید, جس کی نشو نما شراب پر ہوئی, جس کی تربیت زنا کے ماحول میں ہوئی, جو شروع سے صحابہ کی اولاد کا نہیں یہودیوں کی صحبت کا دل ڈالا تھا, وہ یزید جوں توں کرتے کرتے دمشق کو پہنچا. اور عالم یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہوتی تھی. آپ کے آخری ایام تھے, بجائے اس کے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے. نزا کے عالم میں میرے کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اپنے بڑوں کو یا اپنے اہل خانہ کو نزا کے عالم میں دیکھو تو ان کو کلمے کی تلقین کرو, ان کی موت میں آسانی کا سامان کرو, بجائے اس کے کہ وہ حضرت معاویہ کے لیے آسانی کا سامان کرتا. وہ حضرت معاویہ سے خلافت کا طلبگار بن کے بیٹھے. حضرت معاویہ نے کس حالت میں کیا, بادل ناخواستہ کیا یا رضامندی سے کیا, اس پر تاریخ خاموش ہے. حضرت معاویہ نے خود اس کی جانشینی کا اعلان کیا اور عہد شکنی ہوئی. عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد مولا حسین خلیفہ بنیں گے. یہ وعدہ تھا, عہد تھا, اس کو توڑا گیا. حضرت معاویہ نے یزید کی خلافت کا اعلان کیا. جنازے میں یزید نے لوگوں سے بیعت لی. پھر وہ وہاں سے ملک شام ہی میں مقیم ہو کے رہ گیا. اس نے خط بھیجا مدینے کو. وہ خط کا حال میں نے کل آپ کو سنایا تھا. ملک شام میں لوگ اس کو خلیفہ ماننے تیار نہیں تھے, کیونکہ ملک شام میں اکابر صحابہ کی تشریف آوری ہوئی. ملک شام کے فاتح سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں سعد ابن ابی وقاص ہوئے. تو صحابہ کے چاہنے والے جہاں رہتے ہوں وہ یزید کو کیسے پسند کریں گے؟ بولیے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ملک شام کے لوگ یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے. تو اس کی حکومت کے چند